نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اوپر سے مضمون چلا رہا ہے جو سنا چکا ہوں، بقیہ ہے نہیں سنا چکا. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے. یہ فلاح کے لیے ضابطہ، عافیت کے لیے اصول یہی ہے جو فرما رہے ہیں. قد افلح من تزکیٰ، اس کا تجربہ کر رہے ہیں. قد افلح من تزکیٰ، فلاح پائی اس نے جس نے اپنے کو پاک کر لیا ہے، بالکل عام کر دیا ہے. کہ فلاح ملنے کا مدار تزکیہ نفس، اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے پاک صاف کرو. بد اخلاقی، کبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، یہ سب برداری ہے. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے ترتیب سے سلوک طے کیا ہے تعلیم کے یہاں، وہ کہیں درج ہے اس میں تربیت سلوک میں ماتھانی والی اس میں ہر چیز کو لیا انہوں نے. جیسے وہ ہے توکل ہے، اس کے ضروری چیز ہے. جس طریقے سے کبر ہے، اس کے لیے ضروری چیز ہے. ترتیب سے اس کو لکھا، وہ پڑھنے لائق ہے. ہمارا کسی نے میرا خیال اس انداز سے سلوک طے نہیں کیا. ایک ایک رضیرے کو لیا ہے. اور پاس تھانے جو تنبیہ فرمائی ہے، بہت بڑے آدمی تھے، معلوم ہے آپ کو، بہت بڑا. اور مولانا محمد حسن صاحب غالباً ہے، بس یہی ضابطہ خدا نے طے کر دیا کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جس نے پاکی حاصل کی. ہر کسی کی ظاہری، باطنی، حصی اور معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی، نہ اخلاق میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں. قلب و اعتقاد و عمل کی تہذیب فوج و قانون طریقہ ہے کلیہ. بل سیوا کی کیا تفصیل ہوگی، بہت اچھا لکھا ہوا ہے. ہم جو وہی کہہ رہے تھے، سمدت نہیں کہ انہیں کا لکھا ہوا ہے. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے ہوا، خدا کی طرف سے، جس کے اب ملکی ہیں. حضرت کے ساتھی تھے، بہت مانتے بھی تھے، اخیر میں آتے بھی تھے، ساتھی تھے بالکل، پڑھے لکھے، بہت حکیم. وہ کبھی بھی کہتے تھے کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے. کہا بے شک کافی ہے، لیکن تم کافی بناؤ تب تو. بہت عمدہ جملہ ہے ماشاء اللہ. اپنے ساتھی سے اس کا جواب انہوں نے دیا، کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے. کہا تم کافی بناؤ تب تو. تم تو دن مدینہ اخبار پڑھتے رہتے ہو، کب کافی بنایا؟ کب دیکھا کتاب و سنت؟ یہ بھی کر دیا. اخبار مدینہ نکلتا تو یاد کسی کو نہیں یاد مدینہ اخبار کہ تم تو دن وہ پڑھتے رہتے ہو. کتاب و سنت تو اس کے لیے کافی، جو کتاب و سنت کو پڑھے، اس کو سمجھے، تب تو کافی ہوگا. تم پڑھتے ہی نہیں، تم تو اخبار پڑھتے ہو بنا. اتنی دلچسپی لوگوں کو اخبار ہے، ایک ایک ہر پڑھتے ہیں. مجھے جو آتا ہے گھنٹوں میں پڑھتے ہیں. بعض لوگ مجھے مر بھی گئے. دیکھیے کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کتاب اللہ یہ سب پڑھنے کو نہیں، مجھ سے مناسبت نہیں اللہ کے کلام سے.
سب سے زیادہ طریق میں مفید کلام اللہ کی تلاوت ہی ہے آگے نہیں. حضرت احمد بن حنبل نے کہا کہ اقرب طریق کون ہے آپ کا؟ کہا کتاب اللہ، تلاوت کلام اللہ، بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کے یا بلا سمجھے. کہا بفہمن او بلا فہمن. نے جواب دیا. ساتھی تھے وہ لحاظ کرتے تھے، ان کا خط آتا تھا تو جتنا بار وہ خط لکھتے تھے اتنی ہی کاٹ کے کاغذ اتنی بار لکھتے تھے ساتھی کے. اتنا ادب ان کا نہیں. کہا کتاب و سنت کافی. کہا بے شک کافی ہے، لیکن کافی بناؤ تب تو کسی پاس دکان میں سب چیز ہو اور لینا آگے گھر سے پکے گا کھانا. کہا ہمارے پاس سب موجود ہے، گوشت بھی موجود ہے، فلاں موجود ہے، سب جو تم لے آؤ گے یہاں تب تو لوگ کھائیں گے. جیسے بقیر آدمی ہو تو لے ہی نہیں آتے ہیں، پکے گا کیا. کافی اسی صورت میں ہوگا جب اس کو استعمال میں لایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طریق ہے مولانا، کتابی طریق اس سے بڑھ کے کوئی طریق نہیں ہے. اور بیان بھی بہت عمدہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ بہت پسند ہیں، بہت بیان ہیں. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسی. اتنا باقی رہ گیا سنا رہا ہوں. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جسے پاکی حاصل کی ہر قسم کی ظاہری، باطنی، حسی و معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے، اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی رہی، نہ برائی رہی، اخلاق میں نہ ظاہر میں نہ باطن میں، قلب و اعضا عمل کی تحاتی فوج و کامل میں. یہ سب ایسا کیا کہ ان کے اخلاق میں برائی رہ گئی، اعمال میں کامل ہو گیا، اپنے قلب کو پاک صاف کر دیا. اسی کے لیے مولانا ذکر بھی ہے، سب سے زیادہ ذکر. اس کے لیے ذکر بہت مفید ہے. ہمارے پاس وقوف قلبی، میں رات بہت ڈھونڈا وقوف قلبی نہیں پوچھے، رات تک یاد تھا، جہاں میں سمجھ رہا تھا وہاں نہیں ہے، ڈھونڈوں گا. میں نے سوچا بھی تھا وقوف قلبی کہ میں سناؤں گا کہ طریق میں آنے کا یہی مطلب وقوف قلبی. وقوف قلبی مطلب کیا؟ زیادہ اللہ یاد رہے، اگر نسیان ہو تو کبھی کبھی. یہ مطلوب شرعی ہے، مطلوب شرعی اللہ کو یاد کرنا مطلوب. اللہ تعالیٰ قلب و اعتقاد و عمل کی تحری ہی فوج و فلاح کا ذریعہ ہے. اور لیا اس نے اپنے رب کا نام. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، آگے ذکر آگے نا. قد افلح من تزکا یہ کلیہ ہے، فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اس کلیے میں کیا کیسے تزکیہ کرے گا؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اور لیا اسے اپنے رب کا نام، پھر اسے نماز پڑھی رب کا نام. وذکر اسم ربہ فصلی. کل طریق اسی میں ہے ہمارا، سب طریق اسی میں. خدا سے بڑھ کے کوئی بیان کرنے والا نہیں. اپنے طریق کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بیان کر سکتا ہے؟ جو آدمی ریلوے لائن بچھائے ہوئے ہے، دن رات 100 1000 گشت کیے ہوئے، وہ بھول سکتا ہے کون چیز کہاں رہنی چاہیے کہاں ہے؟ اللہ نے یہ طریق ہم کو دیا ہے تو اس طریق کو اللہ ہی بھول جائے گا؟ آپ کی سعادت ہے کہ اس طریق پر چلے، معلوم بنے. وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز پڑھی اور اپنے رب کی بندگی کا حق کیا. فصلی نماز میں یہی ہے، نماز میں اپنے بندگی کا حق ادا کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی آیت پڑھتا ہے، کبھی تحمید پڑھتا ہے، کبھی تحیہ پڑھتا ہے. یہ سب جو اسے اللہ نے کہا وہی کرتا ہے. تحیہ وغیرہ کوئی دعا کروں نہیں پڑھتا وہاں پر، کوئی نہیں پڑھتا. حالانکہ وہ بھی ذکر ہی یہ فرمایا کہ التحیات پڑھو، آدم ہے التحیات پڑھو. التحیات پڑھ سکتے ہیں. ظلمت نفسی
دعا اس سے بھی مطلب کہ ہے دعائیں ہے بہت ہی، لیکن مصنون کیا ہے؟ یہی دعا پڑھو، اللہ میں انی ظلمت، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ میں انی ظلمت نفسی. نہیں سنو گے، نہیں سنو، کیسے ملے گا؟ مولانا یہ سننے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، یہ ہماری آپ کی نہیں. ہمارے یہاں بہت اس کو قرآن ہی کو لے کے بیٹھتے تھے. بل افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. رب کا نام لیا اور اس کے بعد ارکان صلاۃ ادا کر کے عبودیت بندگی کی منزل عالی سے رسائی حاصل کر دی. پہلے ذکر ہے اور نماز پڑھنا کا ہر عزم سے اپنی عبادت کا اطاعت کا ثبوت دے دیا. ہاتھ بھی تھا بشاری جھکا دیا زمین پر رکھ دیا، اس سے بڑھ گیا. افضل شے پر اعلیٰ شے رکھتا ہے آدمی، سب سے زیادہ اعلیٰ جس میں کون ہے؟ پیشانی. کہا جاتا ہے پیشانی جھک نہیں سکتی. بنی اسرائیل سے فرعون نے بہت کہا کہ ہم کو سجدہ کر لو. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نبی انبیاء کے اولاد ہیں، ہماری پیشانی کسی غیر شان سے. لاکھوں قتل کرا دیا فرعون نے، معلوم ہے لاکھوں. بس وہی صورت یہاں پر ہے. فرعون کی سیاست بالکل ملتی ہوتی ہے، سزا دینے کا وہیں کے لوگ ہے نہیں. افلح من تزکا. سب کچھ جھکا دیا پیشانی. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت انبیاء کے اولاد تھے، وہی حق پر تھے، وہ نہیں جھکے. فرعون کے سامنے جھکے نہیں ہیں. ہزاروں لاکھوں قتل کیا لڑکوں کو. سالوں تک ایسا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا. سب قرآن میں موجود ہے. اس کو اللہ کو بچانا تھا، بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، بچا لیا. اپنی صنعت مکر واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرا، ہم بھی مکر کرتے ہیں. مکر کیا، پیدا ہو گیا، یہ کیا، رکھا گیا اس میں، اور اس کے دربارے میں پہنچ گیا. اتنا بڑا مکر ہے. خیر الماکرین، اندرونی سیاست یہ مکر ہے. مکر یہ ہے کہ ایسی چیز کرے کہ اس پر تاکہ وہ حملہ آور ہو جائے. وہ مکر ہے. اللہ نے مکر ایسا کیا تو اس کے گھر بچہ پیدا بھی ہوا، سب کچھ ہوا، پریشان سے لٹتا ہوا آ گئے، اس کے دربار میں پہنچ گیا. یہ اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ نے کہا مطمئن رہو، تمہارے بچے کو ہم پہنچائیں گے. پہنچا دیا اللہ نے. بہت اس میں بڑے نقطے ہیں. ساری کرے فلاح و سعادت کی منزل ارابت اللہ، خشیت خدا بندی پر منحصر ہے. فلاح و سعادت کی منزل. اب ہم لوگ دوسری جگہ جھکے، اب پڑھ لکھ کر کے جھکے، اب سمجھے غلط. یہ اپنا قصور ہے کہ نہیں؟ اللہ علم، معلوم وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود علم کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ علی علم، علم ہے لیکن یہ معمولی چیز ہے ہدایت پلانے کے لیے. خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے منزل ترسائی ہے. فلاح و سعادت کی منزل سب کو ضرورت ہے. میرے ساتھ یہ پڑھنا قرآن سب کے لیے ہے. جیسے حضور پڑھتے تھے، عائشہ بھی پڑھتی تھی، خدیجہ بھی پڑھتی تھی، حضرت علی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے؟ علی بھی پڑھتے. کوئی مستثنا نہیں. یہ نہیں کہ بیٹا تمہاری بیوی ہے، تم بیٹے ہو، تم داماد ہو، تو بس تم کو بس ہم تو نہیں ہیں، کچھ نہیں. رسول تو خود کہتا ہے کہ انصاف و بین، قرآن کہہ رہا ہے کہ انصاف پر فیصلہ نہیں ہوگا، عمل پر فیصلہ ہوگا. ہے ہی نہیں. انصاف پر نسب پر فیصلہ نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مکرم وہ لوگ جو اتقا متقی پرہیزگار ہے. تھانی سے کسی نے پوچھا، ماں عبد الباری دریا بادی نہیں ہے، کسی نے وہی پوچھتے تھے زیادہ کہ حضرت اصول تو یہ ہے، کیا ہم لوگ کا اتنا عمل ہے؟ ان اکرم عند اللہ یہ کیا ہے؟ اصول ہے، کلیہ ہے. تو کیا ہم لوگ؟ حضرت تھانی خاموش نہیں کہا ہاں ہماری بات کریں. سب سنا ہوا ہے، اس میں کون لے آ سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت سے سنا ہے تو خاموش ہو گیا.
ہاں جو بھی صورت جواب یاد نہیں اس کو. ہاں بھائی بھتیجی کا. ہاں بھائی بعض ائمہ مفسرین منتزکہ سے صدقہ فطر یا ادائیگی ملا لیتے ہیں. انہیں روزہ رکھا صدقہ فطر ادا کیا, یہ بھی ہے. وہ ذکر اسم ربی, اور ذکر اسم ربی سے تکبیرات عیدین ملا دیا, یہ بھی منتزکہ یعنی اسے صدقہ فطر لے جا رہا ہے. وہ ذکر اسم ربی سے تکبیرات عیدین. حضرات حنفیہ نے اس آیت سے اس امر پہ استدلال کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے محض ذکر اسم رب جو مشیر تعظیم ہو کافی ہے, اللہ کا نظر نہیں. لفظ اللہ اکبر فرض اور رکن نہیں. بے شک احادیث صحیحہ کی روح سے اور اس اصول کے پیش نظر واجب سنت ضرور ہے, فرض نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے, واجب سنت ضرور, کیونکہ فصلہ کے لفظ میں پھر صلاۃ کا ترتب مطلق اس میں اللہ پر ہے. افلح من تزکا وذکر اسم ربہ, اللہ کے نام جو بھی جس سے بھی تم شروع کر دو نماز شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا بات. مطلق اس میں ذکر فرمایا فصلہ وذکر اسم ربہ فصلہ, تو معلوم ہوا کہ ہر ذکر اس میں رب کافی ہے. ہر ذکر اس میں رب کافی ہے کہ اس پر فعل صلاۃ مرتب ہو. جو بھی رب کا نام ہو, جو بھی نام ہو رب کا, اللہ ہو یا جو بھی رحمان ہو رحیم ہو, سب اس پر فعل صلاۃ مرتب ہوا اور ادائیگی کے تحقیق ہو جائے گی. اگر بالفرض لفظ اللہ اکبر رکن اور فرض ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی وذکر اسم ربہ فقال اللہ اکبر وصلی, یہ کہتے. اگر صرف یہ عموم نہ ہوتا, خصوص بیان نہ ہوتا, تو کیا کہتے وذکر اسم فقال اللہ اکبر, یہ کہتے. وذکر اسم ربہ فقال اللہ اکبر, اللہ اکبر لے آتے ہیں. معلوم فرق نہیں, بس کوئی بھی اسم ہو جو کبریا کے ساتھ علو کے ساتھ اس کا بھی. وہی جو چھوٹ گیا نا بس خبر کچھ ہو گیا رہتا ہے لکھنے میں. یہ حاشیہ یہ موقوف ہے, کہاں سے ہے؟ یہاں سے. یہ ٹھیک. منزل عنابت اللہ اور خشیت خداوندی پر موقوف ہے. نشان لگا دیا میں, لیکن اپنا نشان بھی بھول جاتا آدمی نا. ہاں لیکن میں پھر لگا میں کہ غلط معلوم ہوتی, لیکن نشان لگا دیا وہاں, ان کو یاد ہو جائے. ارے ابھی ہو جاتا. اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے اور خشیت خداوندی پر موقوف ہے. ہو گئے جو موقوف, یہ چھوڑ دیا تھا, آگے کر دیا. دنیا میں حاشیہ لکھ دیا کسی نے, اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے. اور اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہے, تو ضرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیار کیا جائے. حب الدنیا راس کل خطیہ, حدیث. حب الدنیا راس کل, ہر خطیہ کی جائے حب الدنیا سے آتا ہے آدمی, کسی کی نہیں سنتا. جو ذہن میں آتا ہے وہی کرتا ہے, جو ذہن میں آ جائے بس. اللہ محفوظ رکھے. جو ذہن میں آ جائے جب قرآن حدیث کی نہیں مانتا تھا اور کیا مانے گا. انسان فکر آخرت, اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے. اور اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہے, تو ضرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیار کیا جائے. لیکن اے انسانوں, تم اپنی غفلت اللہ پرواہی کے بارے اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ اللہ پرواہ ہے, اس کی تشریح کیا ہے. مگر تم ترجیح اور فوقیت دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ.
ساری دنیا کو سننے لائق مضمون ہے کہ نہیں بچا؟ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے، کون سنتا ہے؟ مت سنو، وہاں سنایا جائے گا۔ اللہ ہم لوگوں کو اسی کے ذریعے سے بخش دے، اپنی رضا خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ ہمارے حضرت ہم لوگ حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کے کا انتقال بتایا محاورہ صاحب، اب فرمایا کہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کتنے آدمی آتے ہیں، یہ دیکھو کہ کتنے آئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، بس کبھی کثرت پر نگاہ نہ کرنا۔ ہوتا ہے بعض جگہ، اگر وقت خود کہتے تھے کہ ہر مریض میں لوگ ٹول لگا کے بھیجتے رہتے ہیں کہ کس کے مریض میں کتنے لوگ ہیں، کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ سب نصیحتیں ہم لوگ ہر وقت کرتے رہے ہیں، کبھی ماشاء اللہ صاحب، کبھی محاورہ صاحب، حکیم تقیم حکیم محاورہ ہر جگہ۔ اللہ کا شکر ہے، انہیں سب کی سنی ملتا، جس نے جو کہا میں نے سنا، جو اچھی چیز تھی، کبھی ایبا نہیں کیا میں نے، سب کو اپنا مخدوم سمجھا، شیخ سمجھا۔ ایک مدرسہ سے آدمی تھے، مجھ سے جان پہچان بھی نہیں تھی، کسی نے کہا مولانا کو یہ کہا جائے، یہ کہا جائے، کہا تو کیا کرے، مولانا کو خادم المشائخ کہا جائے، اس سب سے بہتر ہے خادم المشائخ۔ اللہ کا شکر ہے، یہی اللہ قبول فرما لے، میں تو شیخ بننا بھی نہیں چاہتا، مجبوری ہے، پکڑنے والے تو مجبوری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں یہاں تمہیں اٹھ نہیں سکا میں، خود نہیں، سب قریب ہے اللہ کے معاملے۔ اس حقیقت کا توجہ نہیں کرتے، بس تم ترجیح و فوقیت دینے لگے ہو دنیاوی زندگی کو، بس تو سرون اتنا عمدہ مجھے اگر غور کرے دوسری مرتبہ تو خود عربی والا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ خدا کا کلام ہے، ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، تو اپنے کلام سے مناسبت نہیں دے گا ہم کو؟ ظاہر آدمی بھی، عامی آدمی بھی پڑھے تو اس کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن نہیں پڑھتے، مولوی لوگ نہیں پڑھتے اس انداز۔ خدا قرآن کی تعلیم بہت، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو کیا عمدہ ترجمہ، بلکہ تم ترجیح و فوقیت دینے لگتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ یہ سب چل رہا ہے، تم کہتے نہیں ہم چھوڑیں گے، یہ جب تک کمانے تب ہوتا ہے، 9 لاکھ کما کے آئیں گے تب ہم پڑھیں گے۔ ایک آدمی کہا تھا 9 لاکھ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور یوں ہی نہیں کہتا تھا، کچھ ایسے تھا کہ 9 لاکھ کما رہے تھے، جا کماؤ 9 لاکھ، 9 لاکھ کی ہار بنانے والے بہت مشہور ہے، 9 لاکھ کی ہار عورتوں کا۔ عبدالعزیز نے جب خلیفہ راشدہ پر تھی، ان کی بیوی فاطمہ تھی، جب امیر ہوئے تو کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم ہار دے دو جو ہمارے باپ نے دیا ہے، ورنہ آج سے ہم سے تم سے تعلق نہیں رہے گا۔ میں اس ہار کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، بیوی تھی۔ 9 لاکھ اس زمانے میں ہے، بہت ایسے بہت بڑا ہار، بادشاہ نے دیا تھا اپنی بیٹی کو، کہا نہیں یہ پبلک کا مال ہے، عوام کا مال ہے، تمہارے باپ کا نہیں تھا، یہ بادشاہوں کا ہار۔ بس تو سے رو رہا ہے، جو عمر بن عزیز جب بادشاہ ہوئے تو چیخنے لگے، اور پہلے آ کے کہا کہ اے بادیوں، جتنی خوبصورت بادیاں تھیں سب کو کہا میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ کہا حضرت کیا قصور کیا آپ کے بانی ہونے میں ہماری شرط ہو؟ کہا نہیں، تم اگر رہوگی تو ہو سکتا ہے فیصلہ میں کچھ خطا نہ ہو جائے، مجھ سے کسی کی طرفداری نہ کر دوں، تمہاری محبت میں کسی کی رہے بانس نہ بجے بانسری، تم نہیں رہو گے۔ اخیر میں اپنی بیوی سے کہا اچھا آپ بتلاؤ، تم مجھے دوزخ گوارا کراتی ہو نہ یہاں رکھنا چاہتی ہو؟ اس پر کہیے آپ۔ کہا میں یہ کہتا ہوں جو تمہارے باپ نے ہاتھ دیا اس کو بیت المال میں داخل کرو۔ 9 لاکھ کا شاید نام بھی ہے، دیکھ لیجیے گا، یہ اس مضمون پر موقوف نہیں ہے، ظاہر کتاب آ رہا ہوگا۔ جہیز کے لیے کیا کیا آدمی کرتا ہے، جاتے لڑنا بھیجنا، بچی کو جہیز جو ہے اخلاق کا دو، ادب کا دو جہیز۔ کسی باپ نے
اپنے بچوں کو ادب سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی ہے. حدیثیں ہیں, ہماری کتاب دیکھ لی تعلیم پھر اسلام کوئی جانتا بھی نہیں ہوا تو دنیا میں الحمدللہ مشہور ہے. انگریزی میں ترجمہ ہو گیا, گجراتی میں ہو گیا, ہندی میں ہے. یہاں کے جانتے نہیں کہ کچھ کام ہم لوگ کرتے ہیں, کام پر نظر نہیں, لیکن یہ تو چاہتے ہی ہوں کہ ہماری کتاب سے منتخب ہو جائے. آپ لوگ بھی کرتا ہوں تعلیم کیا ہے, ابھی کیا نام نہیں اسلامی نظام سب لوگ نے تعریف کیا ہے. جو آتے ہیں جو آتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پیش کیا یہ تربیت. کتنے لوگ جاتے ہیں. لکھا ہے اس زمانے میں اصل کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی تربیت کتاب کوئی لکھی نہیں گئی, اور اس میں کوئی قول ایسا نہیں ہے جو انگریز کا ہو. سب کتاب و سنت سے اقوال لے آئے ہیں. یہ خصوصیت بغیر انگریزوں کے لے آنے کے مکمل ہی نہیں ہوتا تربیت کا, لیکن انہوں نے تربیت کا نظام ایسا لکھا جس میں ان کو ضرورت نہیں پڑی کسی انگریز کے قول کے لانے کی. انگریز لکھتا ہے نا کہ جب لڑکا 3 سال کا ہو جائے اور ششکاری سمجھنے لگے تو اس تربیت شروع کرتا. انگریز لکھتا ہے, نہیں یہ بھی شاید اس کو نہیں لکھا. 3 سال لڑکا ششکاری سمجھنے لگے اس وقت سے تربیت شروع کر. ہم تو خرابیاں ان لوگوں کی اتنی ہیں کہ کیا. ہم جہاں تو جا رہے تھے, ایک انگریز عورت تھی, اس کا بچہ تھا چھوٹا. میں نے کہا کہ شاید 3 گھنٹہ ساتھ رہا ہوگا, کرایا جا رہے. کہا جو بھی وہ حرکت کرتا تھا ناشائستہ فوراً ٹوکتی تھی, فوراً ٹوکتی. بد اخلاقی کا ان کا کالج الگ ہے. بد اخلاقی کا کالج ہے مسلمانوں کی مخالفت میں. وہ سکھاتے ہیں کیا 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 ان لوگوں نے کری اگر بات. اس میں بہت تبلیغ ہوتی. یہ ہے مجھے اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے. نہیں یہ ہے, بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگے ہو دنیا کی زندگی کو, اور اسی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہو. بس تو عیسیٰ میں نے کہا ہے کسی چیز پر ترجیح دینا کسی کو. تم لوگوں نے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیا آخرت پر, حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے بل آخر کیسے قسم سے سمجھایا ہے خدا نے. یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا جو سمجھو نہ سمجھو, نہیں, یہ صاف ہے کہ نہیں, واضح ہے. میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں. بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگتے ہو دنیا کی زندگی کو, اور اسی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرنے لگتے ہو. حالانکہ آخرت بہتر ہے. بار بار اللہ نے آ رہا ہے. حالانکہ آخرت یہ چھوٹ گیا تو مجھے کئی دن کے بعد کرے. حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہ فانی ہے. دنیا کی جو نعمت ہو فانی ہے. ملکوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں ملک کہاں جائے گا. نیست نابود ملک کے ملک ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ ملک تھا یہاں تھا کیا تھا. کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام و خلود حاصل ہے. دوام اور خلود ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا. مالا عین رات ولا سمیت مالا رات ولا اذن سمیت ولا خطرہ لا قلب بشر. لا عین رات ایسی نعمت ہے کہ آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں, کانوں نے سنا بھی نہیں, قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں ہوا. ایسی نعمت ہے اللہ کر رہا ہے. وہاں کی نعمتوں کو دوام ہے, اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آخرت کو پسند کیا جاتا ہے. اعتقاد و عمل دونوں کر رہے ہیں. اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم آخرت کو زیادہ مانتے ہیں. بھائی یہ معاملہ ہم لے لیتے ہیں. وہاں سید امین صاحب آتے تھے, ہمارے ریاض بہت جاتے تھے, علی میاں کے خاندان کے مسجد آباد. وہ
غیر مستحضر لوگوں کو داڑھی جھکنے تو اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے. اب ایک یہ ہوا کہ ان کو بیان دینا تھا حاکم کے یہاں. اب حاکم سے سب بیداری کے رہتے ہیں. کہا بھائی اس صورت میں بیان دوں گا کہ مجھ کو پیچھے کھڑا ہے, میری پیٹھ اس کی طرف کر دینا, مجھ کو تب میں بیان دوں گا. کہا مولانا بتلائیے کہ وہ زمین کس کی ہے, ہندو کی ہے کہ مسلمان کی ہے؟ کہا ہندو کی ہے. صاف کر دی ہندو کی ہے. بس معلوم ہو گئی ہندو کی ہے. چلے تو ہندوؤں نے مل کے کہا کہ مولانا نے چونکہ قبول کر لیا ہندو کی ہے, اس وجہ سے ہم مسجد میں زمین کو دیتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ان کا. مولانا کے مل کے انہوں نے کہا کہ بیداری کے آدمی کو ہم نہیں دیکھیں گے سنت کے خلاف. مولانا سید امین صاحب نصیر آبادی, چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے. مفاد تو میں نے لکھ دیا اپنی طبیعت. سبحان اللہ کیسی نصیحت ہے, میں نے لکھ دیا ہے. سبحان اللہ کیسی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بلند پائے نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے. یہ بلند پائے نصیحت یہ بلند پائے نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے. فی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. نفس کی اصلاح سب کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ سوچ نہیں, جہاں نفس کا مقابلہ آیا کسی کی پرواہ نہیں, نہ باپ کی نہ بیٹوں کی نہ ساتھی کی ہے, کسی کچھ نہیں. جو کرنا ہم کریں گے. عام طور سے یہی ہو رہا ہے. تو ادھر ہی رہے ہم لوگ. وطن میں بھی ایسا رہا جیسے حضرت نقیر کرتے تھے او ناوارا ہوتا تھا لوگوں کو. نقیر تو کرتے ہی رہتے. یہ کبر ہے کہ نہیں, یہ حسد ہے کہ نہیں, اقرار کر دیتے ہیں ہاں یہ کبر ہے. نہیں عمل کے بعد دونوں برابر. کبھی فرماتے تھے کچھ مخالف لوگ بھی تھے اور معافی. کہا بھائی عملی اعتبار سے تم دونوں برابر ہو. برادری کی جتنے ہو کوئی کچھ ہے, مطلب مثال کے طور کوئی دیوبندی تھا, کوئی بریلی تھا, کوئی حضرت کو معلوم پڑے. کہا میں عمل کے بعد دونوں کو برابر پا رہا ہوں. کیا فائدہ مشہور ہو کہ تم لوگ ہم لوگ کے ہو اور عمل کے اعتبار سے وہی چاہیے ہو. فلاح و سعادت یہ بلند پایا نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے. ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. مثال دے دیا کوئی ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو. تو جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء پر نازل ہوئی ہے, اس کی عظمت اور برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. دلیل کے طور پر یہ پہلے نہیں بلکہ پہلی کتابوں میں بھی آ چکا ہے. موسیٰ ابراہیم کو مانتے ہو, ان کے صحیفوں میں آ چکا ہے. اس کی عظمت اور برتری میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے, جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی ہیں. یہ جو میں بیان کر اللہ فرما رہے ہیں بیان کر رہا ہوں, یہ تورات میں انجیل میں بھی آ چکی ہے. موسیٰ عیسیٰ پر بھی نازل ہو چکی ہے, ابراہیم پر نازل ہو چکی ہے, تشریع تسلیم کر چکی ہیں. کہتے ہیں جس عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی اور دنیا نے ان کی افادیت کو دیکھ لیا, لہذا اے انسانوں تم کو چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوریوں سے نکلو. فطری کمزوریاں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں میں, بڑے بڑے لوگوں کا. ایک بات بہت بڑے تھے, حضرت نے کوئی بات کہی میرے ذریعے سے, کہا ہم سے نہیں ہو سکتا. کہا نفس کی اصلاح فرض ہے, آپ کا وہ ایمان ہی نہیں رہا, آپ نکاح کرائیے. خود بدل گیا میں تھا. اللہ تعالیٰ آیا ہوگا نکاح. قد افلح من تزکا وذکر قد افلح من زکا. فرضیت ثابت ہے کہ نہیں اصلاح کی. تزکیہ نفس کی فرائض یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی ثابت ہے. جو تزکیہ نفس کا منکر ہو وہ کافر ہے. نماز کا منکر کافر ہے کہ نہیں. انہوں نے یہی کہا, مجھے کہا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ارے
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی عظمت و برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی ہوں اور دنیا نے اس کی حفاظت کو دیکھ لیا. لہذا اے انسانوں، تم کو چاہیے کہ انسان کے فطری اور طبعی کمزوریوں سے بچو. قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ. حیات دنیا کو پسند کرنے کے بجائے فکر آخرت حصول سعادت کی طرف رخ کرو. بہت اچھا لکھتے ہیں مولانا عاشق رائی صاحب بھی لکھتے ہیں، سبھی لکھتے ہیں. ان کا لکھنا مجھ کو بہت پسند ہے. مفسر قرآن رہے دارالعلوم دیوبند. سوچے الفاظ بھی بالکل درسی ہے انداز. اللہ تعالی ہم سب ہوگا، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق. اب کل موقع ہوگا تو تفصیل عزیزی سنا دوں گا. اب زیادہ نہ میں برداشت کر سکتا نا آپ لوگ. سے جائیے، بسم اللہ کی دعا کیجیے. ربنا تقبل منا اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یا اللہ ہم کو تقوی دیے. اللهم آت نفسی تقوا، یعنی ہمارے نفس کو تقوی دیے اور اس کا تزکیہ کیجیے. اس کا بہترین تزکیہ آپ ہی ہیں. آت نفسی تقوا وزکها. حضور ڈر گئے جب یہ آیتیں آئی، ڈر گئے حضور، ڈر گئے اور دعا کرنے لگے. یہ حضور کا خاص عمل بالقرآن حضور ہی کرتے تھے، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں کرنے والا ہے. جب تزکیہ نفس کی بات آئی اور فلاح کو اس پر مرتب کیا اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے لگے دعا کریں، یا اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا مگر آپ جیسا مدد نہیں کریں گے. یہ حضرت کا خاص علم ہے. ماشاء اللہ صاحب کا ہر جگہ کہتے تھے. حضور ڈر گئے، مطلب یہ لفظ چاہے نہ کہا ہو، لیکن ان کا معمول یہی تھا کہ آیت جب پڑھی جاتی تھی اور وہی حدیث مل جاتی تھی یا دعا ملتی تھی تو کہتے دیکھو اسی آیت کا اثر ہے کہ حضور یہ دعا فرما رہے ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا. اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ دیجیے اور اس کا تزکیہ فرما دیے. انت ولیھا و مولاھا، آپ اس کے ولی اور مولا ہیں. میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ نفس کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ کا بھی حق ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ کیجیے. مقام ناز میں حضور کر رہا ہے. مقام ناز، اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں. اللہم آت نفسی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا و مولاھا. اس کے ولی آپ ہیں. میں صاحب نفس ضرور ہوں لیکن ولی نفس تو آپ ہیں، خالق نفس تو آپ ہیں. اس وجہ سے آپ پر بھی حق ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ کیجیے. ہم سے نہیں ہو پائے گا. سب رجوع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اور کہا کہ یہ اللہ مشکل کام ہے، آپ کی جب تک توفیق نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ حضور کی انتہائی کیا عبدیت ہے، انتہائی فرائیت ہے کہ اپنی طرف نفس کا اللہ. اب ہم لوگ کہتے ہیں ہاں تزکیہ کریں گے ابھی آپ سے پوچھا ہاں کریں گے، لیکن حضور نے کہا نہیں. یہ اللہ حضور کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع ہوئے. یہ اللہ حکم تو دیا آپ نے تزکیہ کا، لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بے بس معلوم ہوتے ہیں. آپ اس میں مدد کیجیے تبھی تزکیہ ہو سکے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.